دیکھیں جو لا الہ الا اللہ وہ انسان میں غیرت دیتا ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اسپیکر صاحب ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد, اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے, اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی کہ جب ہم نے اتنی سروس دی, 70,000 لوگ ہمارے گئے, $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا, کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے ایکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا, دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر, افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا, کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا, چاہے وہ رومن ایمپرر ہو اور چاہے وہ پرشین ایمپرر ہو. اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپائرز تھے, سپر پاورز تھی, وہ دیکھتے تھے یعنی وہ دیکھیں یہ تو آج تو ماڈرن ڈے ہے, ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی. تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولیپس کر گئے. دیکھیں جو لا الہ الا اللہ ہے نا وہ انسان میں غیرت دیتا ہے, اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے, نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے. اسپیکر صاحب میں آج جو ایک پیریڈ میں تب ادھر بیٹھتا تھا اسمبلی میں, ان لوگوں کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا, ادھر اپوزیشن میں تب پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ. تو ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا. میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا, اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے. تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر. میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری, تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے, ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں, ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے. ہم نے کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں. وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے, میری قوم سیکھے. قوم, ایک انسان, ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ جو ہم نے حماقت کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو, کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں, وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی جب وہاں فیصلے کیے گئے, فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے. لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے, کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا, ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے, اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں مدد کریں, دہشت گردی ہوئی تھی, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد, کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. $150 ارب اپنے ملک سے, اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی. انویسٹر نے کہا نا پاکستان, یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. تو ہم نے
जो वो कहते रहे हम करते गए। एक टॉमी फ्रैंक्स उनका कोई जनरल था, उसकी किताब मैंने उसमें एक सेंटेंस पढ़ा। उसने कहा कि वी न्यू मुशर्रफ वाज वनरेबल सो वी केप्ट पुशिंग हिम। वो जो वो कहे हम करने के लिए तैयार हो जाए। लोग अपने वहां पकड़ा दिए, उनको पकड़ के गुआंटानामो में भिजवा दिए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे लेकर लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? यानी जो अपने लोगों की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अगर वो हुकूमत ही उनकी हिफाजत नहीं करती तो और किसने उनकी हिफाजत करना है? पकड़ा दिया जनाब अमेरिका को, गुआंटानामो में पहुंचा दिया। और यहां रुकी नहीं बात। कबायली इलाके में जी वहां तोरा बोरा के बाद उनके थोड़े से अलकायदा आ गया। अलकायदा तोरा बोरा के बाद आ गए। ओपन बॉर्डर था कबायली इलाके में। हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप जाके उनको अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं, चंद 100 लोगों के पीछे कबायली इलाके में गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। वो कबायली इलाका अभी तक कहीं रिकवर नहीं किया। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। यानी वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। वो जो पीरियड था, असद कैसर साहब, स्पीकर साहब, हमारी तारीख का सबसे, मैं अगर मुझे से कोई पूछे, सबसे स्याह वक्त था। हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था, वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से। दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है? एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है। वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपनी लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट
سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا, ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا, ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو. ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک, آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے, اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں. اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی. اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے. جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں, جتنی ذلت اوورسیز پاکستانی کو, لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے, ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہل ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے. اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئی, ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی, انلائٹنڈ ماڈریشن. ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں. اور ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹنڈ ماڈریشن. اچھا, اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے. لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی. لوگوں نے کیا کہا جی ساروں نے سوٹ شوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی. ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے, جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں, پھر اردو شروع کرتا تھا. یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھ کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہوگی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں. اور اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو. دیکھیں, میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی, 70,000 لوگ ہمارے گئے, $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا, کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے ایکنالج کیا کہ کتنی قربانی دی ہے پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا, دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر, افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے, وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا, الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا, کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں, ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. شکر آپ آ گئے ہیں. لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا.
کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے. کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی، چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں، چاہے روسیوں کا دیکھ لیں، سوویٹس کا، اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں تھا. ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے، ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے، ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا، اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح اب ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سولوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں، میں ان کے افغانستان بھی گیا، ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا، میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں، ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان کے ساتھ، ریلوے ہم بن رہے ہیں، ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے.